کہ دوست ایک دفعہ تشریف رکھو کہ بیٹھ جاؤ گے. آستانے شریف تو اعلان ہو رہا ہے, تشریف رکھو, تھلے بیٹھو, اعلان سماعت فرماؤ کی اعلان ہوتا ہے. آواز جناب نے سماعت فرما لی. تو اے دوست وضو کر لیا ہے, تو باقی خیال رکھنا ہے ساؤنڈ والے جڑے ڈبے وغیرہ لگے نے انہاں نو یعنی کہ نقصان نہ ہوئے, یعنی کہ کوئی ڈبا ڈگے نہ, پیچھے جڑے ہارن وغیرہ لگے نے انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے. اور جڑے دوست کھڑے نے بابا جی بیٹھ جاؤ, یعنی کہ تھک جاؤ گے, میری تا یعنی کہ گزارش ہی جناب دے اگے کہ بیٹھ جاؤ گے, بہتر ہو جائے گا. تھلے ماشاءاللہ اپنی چونکڑی مار کے بیٹھو, صاف جگہ بالکل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھلے تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ. تو دوستان گرامی تسا دیکھیا ہی ہے کہ پچھلے عرس مبارک دے بھی حضور سیدی پیر امام علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک پچھلا بھی تسا دیکھیا, اس تو پیچھے بھی عرس مبارک گزرے کہ جس وقت سارے انتظامات عرس تے ہو جاندے نے اور بارش یعنی کہ دستے ہیں جی 100% بارش ہے جی, 100% بارش ہی ہے, بارش ہوئے گی. لیکن الحمدللہ اس دفعہ اس طرح ہویا کہ بھائی سلطان ساؤنڈ والے نے اپنا ڈبے وغیرہ تھلے اتارنے شروع کر دیتے, اتنے کپڑے پانے شروع کر دیتے. تو ایک بندہ استاد رضا صاحب قبلہ دی بارگاہ چ گیا, جا کے عرض کردا کہ حضور بارش دا کانے وس رہی ہے, حضور بڑی بارش ہے تے جگہ بھی نیوی ہے, تو حضور کی بنے گا؟ استاد رضا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ سائیاں دا عرس ہے, سائیاں پہ بدل لے جان گے. سائیاں دا عرس ہے, سائیاں پہ کرم فرمان گے. یقین کر کے جانو کہ 1.5-2 کلومیٹر تے بارش بس رہی ہے اور اتنی برف باری ہو رہی, اتنی تیز شدید بارش ہو رہی ہے. تو جس وقت ایتھے بھی وہی امکان بنیا, اتنی شدید بارش کا امکان بنیا, لیکن استاد رضا صاحب قبلہ دی بارگاہ عرض کیتی گئی کہ حضور بارش بڑی ہے, ساؤنڈ تھلے لا لگتا ہے, کلین چک دیتے ہیں, دریاں چک دیتیاں نے. آپ نے فرمایا کہ کوئی گل نہیں, تسی سارا کچھ اوویں وچھاؤ, سائیاں دور سے سائیاں پہ بارش روک لیں گے. تو دوستان گرامی یار دیکھو کہ قبلہ حضرت صاحب قبلہ دے صاحبزادے, قبلہ حضرت صاحب دے صاحبزادے آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والے, آپ دے در تو فیض پان والیاں دی زبان تو لفظ نکل جائے میرا مالک خالی نہیں موڑ گا, تے بڑے حضرت صاحب قبلہ دا کی مقام ہوئے گا؟ بولو سارے سبحان اللہ. میرے بڑے حضرت صاحب قبلہ دا کی مقام ہے؟ دوستان گرامی آج اگر اسا مل کے بیٹھے ہیں, شریعت مصطفیٰ بڑے بڑے آستانے پہ گئے, بڑے بڑے اجلاس بیٹھے, بڑے بڑے جنازے بیٹھے, بڑے بڑے جلسے تے جلوس بیٹھے, اسا خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ان سارے دے شریعت مصطفیٰ دے مطابق, سنت رسول دے مطابق, جنہ دے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے, جنہ دے گل دے اندر پٹکا شریعت کا پٹکا پایا ہوا ہے, اور جنہ نے زلفا رکھ کے اور دوروں پتہ لگتا ہے اے خواجہ شفیع کے در در رنگیا نظر پہ آتا ہے. سر تے ٹوپیاں, سر تے ٹوپیاں, چہرے دے اتے سنت مصطفیٰ. دوستان گرامی دوروں جا رہے ہوئے, درویش ہے ٹوپی اوڑی ہوئے, اوڑ کے جا رہے ہوئے, چہرے اتے سنت مصطفیٰ سجی ہوئے, دور تو پتہ لگتا ہے بندہ بیگانہ بھی کہندا ہے کہ یار اے خواجہ محمد شفیع کے در در رنگیا بندہ جا رہے ہیں. پھر دوسری پہچان کہ آج کوئی کسی بھی جماعت کے نال تعلق رکھنے والا ہوئے, کسی بھی شعبے کے نال تعلق رکھنے والا ہوئے, کسی بھی شعبے کے نال دا واسطہ ہوئے, زمین دے اوپر اللہ جل شانہ دا نام مبارک اٹھاوے اور مقدس اراد نو اٹھاوے, دور تو آخدے میں اے فضل احمد چشتی دے خواجہ شفیع دے در در رنگیا نظر پہ آتا ہے. اپنی پہچان ویخ, اپنی پہچان ویخ, اپنی پہچان ویخ. دوستان گرامی جس وقت قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کتھے ہو جی کتھے ہو جی ٹھیک تشریف لے ہوگے ملو گے ہم کے جی ٹھیک جی السلام. اب آبیلی وقار توجہ,
دوست تشریف رکھو جڑے پیچھے کھڑے نے، تشریف رکھو جڑے کھڑے نے۔ اب بابے دی وقار جڑے بالکل پیچھے دوست کھڑے نے، ہارنا تو پیچھے کافی پیچھے لوگ کھڑے نے، انہاں کے میری گزارش ہے کہ اگے اگے تشریف لے کے آؤ، ان کے پہلی صفحہ مکمل فرماؤ گے تو دوستان گرامی توجہ، تیری میری پہچان جگ دے اندر انہاں بزرگاں نے کس طریقے نال کروائی۔ اگر اج بندہ مقدس اوراق نو اٹھائے کہندے نے کہ یار اے چشتی ہے، مقدس اوراق نو اٹھائے کہندے نے چشتی ہے، سر دے اوتے اے ٹوپی ہوے کہندے نے کہ یار اے بندہ اے چشتی ہے۔ خواجہ محمد شفیع سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرقدہ اے انہاں دے در در رنگیا بندہ ہے۔ تو دوستان گرامی اگر کفر دی پہلی پھر اس تو دوسری بات اگر جڑا سبق دے کے گئے کہ درویشوں دین حق دے نال جڑے رہا، حضرت صاحب آپ کی بات پیش کر رہا ہوں، سارے صحابہ اکرام جمع کیتا گیا، جمع فرما کے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یارو میں محمد دین مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ بولو بولو بولو، دین مکمل فرما کے جا رہا۔ فرمایا کہ اگر کسے نے میرے کو کسے میری وجہ تو کسے دی دل آزاری دل دکھیا ہوئے، کوئی معاملہ کسے نے میرے کو کوئی بدلہ لینا ہوئے، میں محمد حاضر۔ اے میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے فرمانے علی شان فرمایا میں حاضر ہوں۔ دوستان گرامی میرے کریم نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا، قبلہ سیدی چھوٹے حضرت صاحب آپ سرکار نے تمام درویشوں جمع فرما کے فرمایا کہ اے زندگی موت بھی جیڑی وہ ڈوری ہے وہ مالک دے دستے قدرت کے اندر ہے، مالک دے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا اگر کوئی معاملہ بنیا اللہ دی بارگاہ کے اندر ہر بندے نے جانا ہے۔ عجبت لمن عرف النار فهو یعصی، عجبت لمن عرف الجنت فهو یعصی۔ فرمایا کہ ہر بندے نے اس جہان کو جانا ہے۔ عجبت لمن عرف الدنیا فانیا فهو یرغب منها۔ فرمایا کہ ہر بندے نے جہان چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بنیا کہ جس وقت دوستان گرامی اگر حضرت صاحب دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت صاحب قبلہ دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے۔ فرمایا کہ جو فکر حضرت صاحب دے گئے نے کیڑی ادب، کیڑی فکر ادب، دوسری کیڑی غیرت، دوسری کیڑی غیرت۔ اگر آج بندہ کوئی اور طبقے دینا تعلق رکھنے والا ہوئے، کسی اور جماعت دینا تعلق رکھنے والا ہوئے، دوستان گرامی کسی اور آستانے کا مرید ہوئے، منبر رسول سے بیٹھ کے یا بھرے بازار کے اندر غیرت دی گل کرے او کہندا لگدا ہے انہیں چشتی دے درد دا پانی ضرور پیتا ہوئے گا۔ تاں بیگانہ بھی من گیا سی، زبان نال اقرار کر گیا۔ لفظ دیوس کی صحیح وضاحت فضل احمد چشتی ہی کر سکتا ہے۔ او درس کتھوں ملیا، او پیغام کتھوں ملیا؟ میرے قبلہ حضرت صاحب دی بارگاہ دے وچوں استاد صاحب قبلہ نو رنگ لگیا۔ اج عرب و عجم دے اندر دوستان گرامی خیر اور سب گھٹنے ٹیک کے اس وقت بیٹھے ہوئے نے، آپ دے علم و سلکھا سلام پیش کرنے آ، وہ سارا کچھ کتھوں ملیا ہے؟ قبلہ حضرت صاحب دی بارگاہ دے وچوں ملیا ہے۔ دوستان گرامی
جس وقت وہ فتنہ ٹولا ٹوٹیا آپ نے فرمایا قبلہ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ سانو ساری دنیا چھڑ جاوے کسے دی پرواہ نہیں اور رب دا رسول نہ چھڑے دوستان گرامی احباب دیوکار میں جناب دے سامنے مؤدبانہ گزارش کرانگا جو حضرت صاحب قبلہ نے فکر پاک دیتی جو آپ نے سانو سوچ عطا فرمائی ادب دی اس چیز دے اتے پختہ رہ کے زندگی گزارے آجے دوسرا آپ نے غیرت کا سبق دیتا دوستان گرامی اپنی عزت دی غیرت دین دی غیرت اپنے مرشد دے در دی غیرت اپنے استاد دے در دی غیرت اے دوستان گرامی چارے پنجے غیرتانوں برقرار رکھے آجے اپنے حضرت صاحب قبلہ دے حکم دی تعمیل کردیا ہویا اپنے مرشد پاک نے جو فرمان عطا فرمائے انہوں نے پلے بن کے زندگی گزارے آجے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا اسا امید رکھ رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن اسا خواجہ شفیع جھنڈے دے تھلے اٹھائے جاواں گے سانو اس گدائی دے نہ دے اللہ اکبر یا رسول اللہ جی استاد یا رسول اللہ زندہ باد آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ امام آباد شریف احباب دیوکار تیسرا کفر دی مخالفت کفر دی مخالفت دوستان گرامی او کفار دے جڑے تہوار کافران دے جڑے کم طریقے ہر بندہ جاندہ ہے کوئی بندہ نا واقف نہیں ہن ایک گل نو کھولن دا وقت نہیں ہر بندہ جاندہ ہے کافر دی بنائی چیز کافر دی تعلیم تہذیب قانون نظام جو بھی چیز ہے ہر بندہ واقف ہے بچہ واقف ہے دوستان گرامی ہمیشہ زندگی کفر دی مخالفت اندر گزارے آجے اے میرے سیدی وڈے حضرت صاحب قبلہ دا فرمانے آ رہی شاہ اور انبیاء اکرام دا فرمان ہے اے جڑی فکر ہے اے جڑا بندہ کہندہ نا جی چشتیاں دی فکر ہے چشتیاں دی فکر نہیں دوستان گرامی اے انبیاء اکرام دی فکر ہے اے سب گلاں باتاں دین پاک ہے جو تواڈے میرے تک پہنچایا گیا ہے حضرت صاحب قبلہ دے طفیل واسطے جنال جو تیرے میرے تک پہنچیا ہے دوستان گرامی اے دین پاک پہنچیا ہے صحیح معنی جنال تیرے تک دین پاک پہنچیا گیا ہے تو دوستان گرامی تا آج تیری میری پہچان دیکھ کتنے عظیم قمہ دنال پہچان ہے اپنی زندگی تے ناز کر اپنے مرشدہ نے جڑے تینوں فکر سوچ عطا فرمائی ان دے تے ناز کر دوستان گرامی لیاؤ یار حوالے رب دے قبلہ حضرت صاحب فرما گئے لیاؤ یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے لیاؤ یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے دوستان گرامی امید رکھ اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے دعاواں تے التجاواں کر کہ ساری زندگی اس آستانہ عالیہ امام آباد دے اوتے ہی گزر جاوے اپنے آستانے آس پیران دے نال جڑ کے آستانے دے نال جڑ کے زندگی گزار ایتھے تینوں ایک دولت کمان دا درس نہیں ملے گا ایتھے تینوں عزت فروشی دا درس نہیں ملے گا ایتھے تینوں دین دے نال بغاوت دا درس نہیں ملے گا ایتھے تینوں دوستانے گرامی ڈرامے بازیاں چول پناسیاں دا تینوں ایتھے درس نہیں ملے گا ایتھے جدوں بھی آویں گا جس گھڑی دے اندر بھی آویں گا جس وقت بھی آویں گا وقت یاد ہے جس وقت میرے سیدی بڑے حضرت صاحب قبلہ دی بازو مبارک دی ہڈی مبارک دوستان گرامی 2 ٹکڑے ہوئی آپ نے چوٹ مبارک جس وقت لگی دوستان گرامی حالی بازو بنی نہیں گئی حالی اجران پٹی نہیں کی تھی ظہر دا وقت ہویا آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں نے نماز واسطے بٹھایا جاوے کرسی دے نماز واسطے کرسی دے بٹھایا گیا بازو فالج والی لٹک رہی ہے لیکن اللہ دا فرض نہیں چھڑیا ایتھے کلگیاں والے ایڈے ایڈے دوستان گرامی چپے پان والے سادے کرے نماز دی پرواہ نہیں دین دی پرواہ نہیں لیکن قربان جاواں حضرت صاحب قبلہ علی پور شریف تو تشریف لے آ رہے سن عرس پاک تو تشریف لے آ رہے سن رستے کے اندر رات کا 2 کا ٹائم ہے فرض نماز نہیں کہہ رہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی بات نہیں کر رہا نماز تہجد کی بات کر رہا دوستان گرامی فرض نہیں دوستان گرامی نماز تہجد کی بات کر رہا رات
بہت ٹائم ہے. آپ سرکار نے اپنے ڈرائیور نو فرمایا کہ ایتھے کسے پمپ تے گڈی کھڑی کیتی جاوے حضور خیریت ہے. فرمایا کہ نماز تہجد ادا کر رہی ہے. نماز بازو لٹک رہی ہے, فالج ہے, بازو لٹک رہی ہے, اٹھ نہیں سکتے, آپ بیٹھ نہیں سکتے. دوستان گرامی, اپنے جسم مبارک کے اندر اتنا آسرا نہیں کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے خود کرسی کے اوپر بیٹھ جان, لیکن خدا دی عزت و جلال دی قسم کر کے کہہ رہا درویش ہو, اے میں اپنی اکھاں دے نال اے منظر دیکھیا ہے کہ اپنی اکھاں مبارک دے وچوں تکلیف دی وجہ دے نال آنسو مبارک اپنے چہرہ انور تے داڑھی شریف کے آنسو مبارک آ رہے ہیں. اشارہ فرمایا کہ تیمم کرایا جاوے, تیمم کرایا, فرمایا کرسی میں بٹھایا جاوے. بڑے حضرت صاحب قبلہ نو کرسی میں بٹھایا گیا. آپ سرکار نے ظہر کی نماز ادا فرما کے دسیے کہ بندہ مرنو مر جاوے لیکن کبھی فرض نماز نہ چھڈیا جائے. ادب فرض, غیرت تی بہن نو پردے دے اندر رکھنا فرض, دین دی غیرت فرض, کافراں دی مخالفت فرض. اتنے فرائض تیرے تک پہنچا کے انہاں لجپالا نے دسیا ہے میرے مریدو اگر ساڈی بارگاہ دے اندر آن کے چکے جے تانوں درس ادب غیرت کفر دی مخالفت دا دیتا ہے. بڑے حضرت صاحب قبلہ جڑے سفر دی حالت دے اندر بھی نماز تہجد نہیں چھوڑ رہے. احباب دی وقار, خدا دی عزت و جلال دی قسم کر کے کہہ رہے ہیں زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جتنی بھی آپ دیاں کرامتاں بیان کریے زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن دوستان گرامی تسا دیکھا ہوئے گا لوگوں نے اپنی کوٹھیاں بنائیاں, اپنے محل بنائے, بڑا بڑا کچھ بنایا, لیکن تانوں درس ایسا دیتا کہ اسا اللہ دے قرآن دے محل بنائے, اللہ دے قرآن دے محل بنائے. احباب دی وقار حضرت صاحب قبلہ بڑے اس فانی جہان تو رخصت فرما گئے, ظاہری پردہ فرما گئے. تو دوستان گرامی اسا الحمدللہ الحمدللہ جو ساڈی اپنی سوچ ہے اسا الحمدللہ قیامت تک جنی ساڈی جسم دے اندر سا باقی نے اسا آپ دے بچیاں دے بھی غلام ہاں, بچیاں دے بچیاں دی ویسا تابعدار رہاں گے, غلام رہاں گے. کیوں دوستان گرامی میں بات صرف ایک پیش کر رہا کہ حضرت صاحب قبلہ دی آخری بات پیش کر کے میں آگے یعنی کہ جو حکم ہویا میں اور جناب کے سامنے پیش کرنا چاہنا. دوستان گرامی توجہ, احباب اللہ, میں بات پیش کر رہا ہوں استاد مفتی محمد رضا چشتی صدیقی صاحب آپ سرکار کی بات پیش کر لگیا کہ جنہاں نو حضرت صاحب قبلہ نے اپنی نگاہ پاک دے نال نوازیا, اپنی خاص نگاہ دی تجلی فرما کے دوستان گرامی نوازیا. احباب اللہ, میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں, میری برادری دے لوگ بھی اتنے موجود رہے, دوست احباب بھی موجود رہے, جانتے اس بات نو کہ اج تو 2 سال قبل احباب دی وقار میریاں لتاں دا مسئلہ بنیا, تھلے والا دھڑ کم کرنا چھڑ گیا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. غالباً 5 تو 7 دن یہ معاملہ رہا اور گھر دے اندر مشاورت ہوئی کہ فلانے عیسائی دے کو رائے لے چلو. میں کہا جی ایک دفعہ مینوں میرے مرشد خانے لے چلو. صرف بات پیش, کوئی تعریف نہیں, اسی خوش آمدی نہیں. دوستان گرامی اسا ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ اگر جنہاں دے صدقے دے نال مفتی محمد رضا صاحب قبلہ نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا تو بڑے حضرت صاحب قبلہ دی کی شان ہوئے گی. توجہ, جس وقت آپ دی بارگاہ اندر پھڑ کے لے کے آئے بڑے حضرت صاحب قبلہ آرام فرمانے. دوستان گرامی توجہ, آپ دی بارگاہ بیٹھے, آپ نے جو بھی کلمات اپنی زبان مبارک نال پڑھے, آپ نے جو بھی الفاظ بولے, لتاں میں پھونک ماری, میں اٹھیا پھر منہ پر نے ڈگیا, آسرا نہیں ہویا. آپ نے پانی لیا, پانی دم کر کے چھٹے مار کے آپ نے جلال دے نال غضب غصے دے نال فرمایا مولانا کہ انہاں لتاں نے حالی بدر تے احد لا کے دس رہی ہے, تسی ہنے نال بول گئے جے. یقین کر کے جانے خدا دی عزت دی قسم کر کے کہہ رہا او پانی دے چھٹے انج وجے نے بے جان لتا دے اندر میرے مالک نے جان پا چھٹی سی. حق چار یار زندہ باد.
دوستان گرامی جڑے حضرت صاحب قبلہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے احباب دی وقار فیض حاصل کرن تے بے جان لتاں چ جان پا دین تے سونیا اساں تا گئے گزرے مردہ جن دے اندر غیرت نہ ہوئے وہ بھی مردہ جن دے ادب نہ ہوئے وہ بھی مردہ تو سونیا اساں جاندار ہو کے بھی مردہ اساں جاندار ہو کے بھی مردہ لیکن تیرے اندر ڈبل جان پا کے انہاں دسیا ہے کہ ہمیشہ زندگی گزارنی ادب غیرت کفر دی مخالفت اندر زندگی گزار. تو دوستان گرامی میں گزارش کراں گا ان الفاظ دیتے ہی میں صرف یہ دسنا چاہتا سا کہ اپنے آسانے دے نال مرکز دے نال جڑ کے رہو مرکز دے نال جڑ کے رہو جو مرکز کی طرف حکم آوے ہمیشہ مرکز کی طرف جڑا حکم ہوئے گا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے گا کدی شرع پاک دی خلاف ورزی نہیں ہوئے گی الحمدللہ نہ ہوئیے نہ ہوئے گی نہ ہوئیے نہ ہوئے گی الحمدللہ سانو اپنے بزرگاں دی زندگی پاک تے ناد ہے اسا کہنے کہ شریعت دی خلاف ورزی نہ ہوئیے نہ ہوئے گی تو سونیا جڑے شریعت مصطفیٰ دے مطابق زندگی گزارن پھر انہاں دے تابعدار رہنا چاہیے. تو احباب دی وقار جڑے دوست اے سڑک تے ٹولی بنا کے کھڑے نے جتھے دوستاں نے کپڑا تانیا ہویا ہے میں انہاں کے گزارش کراں گا کہ او دوست وضو کر کے تشریف لے آن. اے بیلیو بھراؤ ایک دفعہ بیٹھو ہاں مینوں پیچھے پتہ چلے جی ہاتھ رکھنا اے جی پیچھے بیٹھنا ہے ایک دفعہ دوستو بیٹھنا ہے تشریف رکھنا مہربانی پھر کھڑے ہو جانا صرف تشریف رکھنا. اور جڑے اے کھڑے نے دوست صاحب آوے نا کہ میری گزارش ہے جڑے دوست صاحب بیٹھے تشریف رکھ دے نے یہ بھی اگے یعنی کہ پیچھے تشریف لے جان گے صفحہ بنان گے کیوں کہ اے جڑی صف دی اے حد بندی ہے اے صف نہیں جی بنے گی اے صف نہیں بنے گی صف دی حد بندی جڑی اے ہو گئی ہے اے ہو گئی ہاں جی اے صف جڑی تسی بنا رہے ہو میں مؤدبانہ گزارش کراں گا کہ تسی پیچھے تشریف لے جاؤ گے ٹھیک ہے ہاں جی جی میرے السلام علیکم جی میں حضور باقی انشاءاللہ جڑے دوست بیٹھے نے وہ انشاءاللہ خود ہی چلے جان گے. تو دوستانے گرامی اے دوست بیٹھو ہیں ایک دفعہ مہربانی تشریف رکھو او جڑے پراں رستے دے اندر کھڑے نے نا رستے دے اندر کھڑے نے دوستانے گرامی جڑے رستے دے اندر کھڑے نے او نکر دے اندر انہاں کے میری گزارش ہے کہ انتظامیہ دی طرفوں حکم ہویا ہے کہ او دوست اس طرح ٹولیاں بنا کے نہ کھڑے ہو تشریف لے کے او پنڈال دے اندر ایتھے آن کے بیٹھو کھڑے ہو تاکہ پتہ چلے کہ یعنی کہ پیچھے جگہ دا اور اس تو بعد میں صفحہ بن. دوستانے گرامی جڑے دوست اوپراں سڑک تے کھڑے نے برائے مہربانی میں گزارش کراں گا کہ او دوست تشریف لے کے آون اور اپنیاں صفحہ مکمل فرمان گے. دوست جڑے پیچھے کھڑے نے تشریف لے کے آن اور اپنیاں صفحہ مکمل فرمان گے. اے جڑے دوست اے وٹ دے بیٹھے نے یہ بھی جدو صفحہ بن گیا یہ بھی دوست پیچھے چلے جان گے کیونکہ جڑی وہ صف بنی ہے یہ پہلی صف ہے جڑی اے صف بنی ہے یہ پہلی صف بنائی گئی ہے جڑی رات یعنی کہ ایتھے جو ترتیب لگائی گئی سی جس طریقے نال یعنی کہ مشاورت ہوئی سی اس مشاورت دے نال یعنی کہ اے جڑا اے جگہ ہے ایتھے جتھے کیمرہ سٹینڈ پہ ہے ایتھے قبلہ حضرت صاحب قبلہ دی چارپائی رکھی جائے گی اور جتھے دوست نے ایتھے قبلہ چھوٹے حضرت صاحب یا استاد چشتی صاحب قبلہ دا مصلی شریف آئے گا آپ ایتھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ بھی جماعت ادا فرمان گے. دوستانے گرامی احباب دی وقار انتہائی اطمینان دے نال باقی انشاءاللہ کل خانی دا جڑا اعلان ہے وہ بھی انشاءاللہ جس طرح صاحبزادگان تشریف لے آن گے استاد رضا صاحب استاد چشتی صاحب استاد سعد صاحب چھوٹے حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آن گے وہ بھی انشاءاللہ جناب دے سامنے انشاءاللہ پیش کیتا جائے گا کہ کس وقت انشاءاللہ بڑے حضرت صاحب قبلہ دی ختم کل شریف کس وقت ہوئے گا کل کیڑا دن اب کیتا ہے وہ بھی جناب کو دسیا جائے گا. اور جڑیاں الحمدللہ بڑے حضرت صاحب قبلہ نے جو استاد رضا صاحب قبلہ نے آخری گفتگو فرمائی ہے وہ بھی انشاءاللہ جناب دے سامنے اللہ دے فضل و کرم دے نال پیش کیتی جائے گی. تو احباب دی وقار دوست صاحب آپ تشریف لے آؤ جنہ وضو فرما لیا ہے اپنا وضو مکمل کرو اور تشریف لے آؤ. تو دوستان گرامی تشریف رکھو کلام واسطے میں دعوت دے رہا ہاں اور ایک چھوٹی تلاوت کر کے اس بعد میں دعوت دینا کلام واسطے
جناب عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری ابرار احمد چشتی صاحب آپ کلام پیش کرنگے تو سب دوست اطمینان نال کلام سماعت کرنگے تو اس بعد انشاءاللہ العزیز جس طرح علماء کرام تشریف لانگے جس طریقے نال استاد صاحب کی طرفوں یا انتظامیہ طرفوں جی میں حکم ہوئے گا اس حکم دے مطابق انشاءاللہ العزیز چلایا جائے گا. میں تلاوت کلام پاک واسطے دعوت دے رہا ہاں. جناب عزت امام سید قمر زمان صاحب تشریف لے آندے نے اور تلاوت کلام پاک دے نال ساڈے دلاں نوں مستفید فرمان گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضور وڈے حضرت صاحب، حضور چھوٹے حضرت صاحب، آستانہ عالیہ امام آباد شریف، آستانہ عالیہ امام آباد شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. لك الحمد يا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العالمین اللہ شانہ اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تیرے رب دا عذاب ایسا ہے
کہ حق بنتا ہے اس دے عذاب تو ڈریا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان فرمایا انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم للہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب نو سب نالوں زیادہ جاننا اور میں اپنے رب جل شانہ کو سب نالوں زیادہ ڈرنا۔ فرمایا اس فرمانے علی شان تو پتہ چلتا ہے کہ جس نو جتنی زیادہ اس خالق کائنات دی پہچان ہوئے گی اتنا ہی اس ذات دے اندر خالق کائنات دا